بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. تھا جی جی پوچھیں کیا سوال ہے؟ میری ایک بیچ میٹ ہے. آج ہم سب لاہور کی جو بیچ میٹس تھیں آج ان کے ساتھ ملاقات تھی. اپنا انٹروڈکشن نہ کرایا کرو، یہ نہ ہو آپ کا محکمہ ہی غصہ کر دے. بس ہمیں سمجھ آ گئی آپ کی بیچ میٹ ہے. نہیں سر، لیکن میں نے وہ سوال یہ پوچھنا تھا اسٹوری بتانے کے بعد کہ میں اس کو یہاں پہ لے آؤں. یہاں پہ؟ جی میں اب آپ کو میں بتاتی ہوں. وہ جانتی ہے آپ کو، اس کے فادر جو ہے نا ان کو پارکنسنس ڈیزیز ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا. پارکنسن ڈیزیز والے بہت سے مریض ہیں، اب مجھے نہیں پتا. پھر وہ نا آنٹی گل لالا کے ریفرنس سے آئی تھی. اچھا. تو مجھے نا بتا رہی تھی کہ کافی 2-3 سال سے نا میرے فادر بیمار ہیں. بتا رہی تھی کہ 2-3 سال سے نا میرے فادر بیمار ہیں. تو میں نا اس کو دعا کا بتانے لگی. میں نے ابھی بتانا شروع ہی کیا تو مجھے کہتی ہے کہ اچھا وہ للہ شریف. میں نے کہا ہاں. تو میں نا بتانا شروع ہو گئی. میں نے کہا ہاں وہ نا للہ شریف ابھی ہم نے جانا ہے عرس پہ نا. کہتی ہاں میں گئی تھی للہ شریف. تو مجھے کہتی کہ میں سپٹمبر یا اکتوبر 2017 میں گئی تھی وہاں پر. تو اپنا ایکسپیرینس بتانا شروع ہو گئی کہ میں نے وہاں جا کے مجھے بہت ڈفرینٹ لگا. میں درباروں پہ جاتی ہوں، داتا دربار بھی اور اس طرح، تو لیکن مجھے بہت ڈفرینٹ لگا، مجھے بہت ماڈرن لگا وہ دربار. اور دوسرا کہتی کہ میں نے نا وہاں جا کے میں نے کہا چلو میں دعا مانگتی ہوں. اور میں نے بہت اوفینسو ٹون میں دعا مانگی. اس طرح کہ میں داتا دربار جاتی ہوں تو وہاں پہ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نور کی لڑی سیم ہے. تو مجھے اگر یہ بھی یہاں پہ بھی مجھے پتہ تو چلے کہ آپ حاضر ہیں. میں نے نا اس طرح ان سے کہا کہ آپ ہیں، مجھے اس چیز کا ثبوت دیں، مجھے کوئی سائن دیں. اور کہتی کہ وہاں پہ میں نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے نا ایگزامس دینے ہیں. میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میرا دل کر رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ دعا کی کہ اچھا میرا نا مجھے یہ کروا دیں. میں نے ایگزام پاس ہاں کروا جی دیں. پاس کروا میری ایلوکیشن کروا دیں. اب تب تو ریٹرن ہی نہیں ہوا تھا نا، تو ابھی ایڈمیشنس کھلے تھے ریٹرن کے لیے. تو کہتی ہے کہ میں نے نا کافی اس طرح اوفینسو ہو کے بات کی. اور میں نے کہا کہ آپ حاضر ہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ہیں. تو کہتی ہے کہ مجھے نا ایسا وہاں پہ کوئی اوپر پھول بہت ٹائٹ تھے اور کہیں سے ہوا نہیں آ رہی تھی تو نا پھول گر گئے. اور مجھے ایسا لگا کہ وہ نا میرے لیے سائن ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ اچھا یہ سیم ایک ہی نور کی لڑی ہے. مجھے اس نے اس طرح سے کہا. تو بعد میں مجھے کہتی کہ نا اب میں پچھلے دنوں نا جب میں رزلٹ آیا تو تب سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے نا آپ سلام کرنے جانا ہے. تو اس کی کوئی سسٹر شاید اسلام آباد رہتی ہیں. تو کہتی مجھے میرے ابا کہہ رہے تھے کہ تم چلی جاؤ ان کے ساتھ. تو وہ نہیں مانتی اس سب سسٹم کو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے للہ شریف رکنا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نے نہیں جانا، آپ چلی جائیں. اگر میں نے للہ شریف نہیں رکنا تو پھر میں نے اس طرف کا رخ نہیں کرنا ہے. میں جاؤں گی تو وہاں پہلے میں سلام کروں گی. تو پھر مجھے اپنے فادر کا بھی بتا رہی تھی. تو کہتی کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئے، ان کو شفا نہیں ملی اس سے. میں نے کہا وہ تسبیحاں بہت کرتے ہیں یا کچھ بہت پڑھائیاں کرتے ہیں. کہتی ہاں ہم نے پہلی دفعہ تو چھوڑائی تھی لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور سید ہیں تو پڑھائیاں نہیں روکتے. ان کا اچھا چلے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ نا عرس پہ چلنا 30 اگست کو ہے. مجھے کہتی ہاں ٹھیک ہے میں نا عرس پہ چلوں گی. تو میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ میں کیا اس کو یہاں پہ لا سکتی ہوں؟ ایک تو وہ سیدہ ہیں اور آپ کہہ رہی ہو جو بات آپ نے سنائی ہے سید بچے اس طرح کئی کرتے ہیں دعا، اس طرح کی باتیں بھی وہ کر سکتے ہیں. آپ ہیں تو مجھے پتہ چلے. اور یہ وہ لاڈ ہے ان کا. بابا جی کا میسیج بار بار یہ تھا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو. دربار پہ بھی تعظیم میں جایا جاتا ہے اور اس اللہ والے نے اللہ ہی کی تعلیم دی ہوتی ہے اور جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اور اسی نور کی لڑی سے سب مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اسی طرح یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں یہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں, منتقل ہو جاتے ہیں اگلی فارم میں, اور وہ اپنی آگے بھی اگلے بھی جہانوں میں کوئی ڈیوٹی ہوتی ہوگی نا. جو شہید ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ مردہ نہ کرو, ٹھیک ہے, اس جہان سے تو وہ چلا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے شہید اسے بھی کہتے ہیں, اور اس شہادت کی مختلف درجات ہیں, منزلیں ہیں. شہید کے بعد صدیق ہے, اس سے بھی اوپر, اور صدیق سے اوپر انبیاء بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اولیاء صدیقین میں شہداء میں آتے ہیں سارے اللہ کے جو ولی بندے کوئی بھی ہوں. انہوں نے اسی کی گواہی دی ہوتی ہے, اسی کا ذکر اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, اور اس کی فکر اس طریقے سے کی ہوتی ہے. ذکر سے بھی فکر, مخلوق خدا کی خدمت اتنی کی ہوتی ہے. ہر جگہ اس کو دیکھا ہوتا ہے کہ اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. تو اللہ نے ان کا شور ڈلوانا ہی ہوتا ہے. ان کی درجات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے جڑے ہوتے ہیں. کئی رنگ ہیں, میں نے کہا نا, کئی راستے, کئی دروازے ہیں مسجد نبوی کے, ظاہریت کے, شریعت کے بھی, جو خفیہ والے بھی, چھپے ہوئے بھی, مجذوب دیوانے بھی, سارے سرکار تو ساروں کے لیے ہیں. ایون اسی لیے اللہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ ہر شے میری تسبیح بیان کر رہی ہے, تم ادراک نہیں رکھتے. اب ہمیں نہیں پتہ, اس کا مطلب ہے کہ کارخانے میں بھی ادھر ہی وہی بات ہوتی ہوگی, اور ہر جگہ اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جنہوں نے اس زندگی میں, ظاہریت کی زندگی میں اس کی گواہی دی ہوتی ہے اور اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے اپنی جان, مال, اولاد, عزت, شہرت, ہر چیز قربان کرتے ہیں. مختلف سٹیپس ہیں اس میں. اس کے بعد وہی ان کی جگہ پہ ہوتا ہے, وہ خود ہی ہوتا ہے, کوئی اور نہیں ہوتا. لیکن اس طرح وہ اس نے دعا مانگی, آپ ہیں تو مجھے بتائیں, مجھے پتہ چلے. اس کا سٹائل ہوگا نا بچی کا. تو ہر جگہ اللہ ہی ہوتا ہے, سنتا وہی ہے, اور اپنے بندوں کو بھی وہ سنواتا ہے, لیکن کرتا خود ہی ہے نا, اصل فائل تو وہ خود ہی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کام کیا سارا کچھ. اللہ کے بندوں کے پاس تو تعظیم میں جایا جاتا ہے. یہاں آنا چاہتی ہے, یہاں لے آنا, دربار. عرس, وہ میرے سے سوال پوچھ رہے تھے, عرس کیا ہے, عروس کیا ہے. عرس پہ اسے, اگر وہ عرس پہ گئی تھی کہتی ہے پچھلے سال, وہ جانا چاہتی. اچھا ویسے نہیں گئی تھی, اسے بتا دو, میں نے بتا کہ دیا وہ تھا. عرس جیسے کہتی نا, وہ ماڈرن سا دربار لگا تھا مجھے. عرس بابا جی نے تو ڈیوٹی کی ہے پاگلوں دیوانوں مستانوں کی زیادہ نا, آئیڈیا ہے. تو وہاں دمال بھی ہو رہی ہوتی ہے, موسیقی, قوالی, سورہ رحمان سے بھی دعا ہوتی ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. عرس منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اس کا مذہب سے, شریعت سے کوئی تعلق, کلچر کہہ لو, معاشرت کہہ لو. آپ کا کسی کے ساتھ, آپ شادی, کئی لوگ شادی کرتے ہیں وہ مہندی کی رسم نہیں رکھتے. کئی لوگ مہندی کی رسم چھوڑ کے 3 دن پہلے ڈھولکیاں شروع ہو جاتی ہیں, جی آج اس کے گھر ڈھولکی, آج اس کے گھر. وہ اپنے خوشی منانے کا ایک انداز ہے. پھر مہندی آ جاتی ہے, پھر بارات کے کئیوں کے کئی سٹائل ہیں. کوئی بگیوں پہ لا رہا ہے, کوئی گھوڑوں پہ لا رہا ہے, کوئی مسجد میں ہی نکاح کر رہا ہے. ساروں کا اپنا, سارے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر سادگی ویسے کہی گئی ہے, لیکن بہرحال اب میرے جیسے بندے کی جس کا تنخواہ میں گزارا ہے اس کی سادگی اور ہوگی. ایک بندے سیٹھ صاحب ہیں, ان کی 50 لاکھ آمدن ہے مہینے کی, انہوں کی سادگی ذرا اور ہوئے. انہوں نے بھی اللہ نبی کے حکم کے مطابق جو ان کی حیثیت ہے اس کو بھی نظر آنا چاہیے. اللہ نے جو دیا اس کو بھی نہیں چھپا. خام خواہ پھٹے کپڑے پہن کے نہیں پھرنا ہوتا. خوشی منانے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں حد سے زیادہ بڑھنا پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. لیکن ہم ساروں کی حدیں بھی ڈیفرنٹ ہیں نا. عام زندگی میں ہمارے اپنے لیولز ہیں. ایسے بھی نہ خوشی منائیں کہ کسی کی دل آزاری ہو. بہرحال تو وہ جو عرس ہے بیسیکلی یہ عاشق اور معشوق, یہ عشق کی کہانی ہے. یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, مذہب شذب نہیں ہے. یہ کلچر میں سے کہوں گا, یا معاشرت کہہ لو, یا پاگلوں دیوانوں کی ایک اپنی دنیا ہے. مجنون جو ہے ہی مجنون, پاگل دیوانہ, اسے آپ کیا کہیں گے. تو ان لوگوں کی, یہ لوگ اتنے شدید اپنے معشوق کے عشق میں ہوتے ہیں, وصل چاہتے ہیں. یہ عشق والے جو ہیں نا, ان کی ہوتی وصل, وصال, وصل مل جائے. عرس, عروس کیا ہے؟ عروس کسے کہتے ہیں؟ دلہن, شادی, دلہن, ایسے سمجھ لو. اب یہ ایسے کہ جیسے یہ اپنے معشوق کی دلہنیں ہیں, ایسے سمجھ لیں. عاشق جو ہے وہ تیار شیار ہو کے اب اس دن وہ اللہ سے جا ملا ہے, یا وہ اپنے معشوق سے جا ملا ہے. معشوق ہی ورڈ اس کی ذات میں فنا, جس کے لیے وہ, مطلب وہ لوگ اس دنیا کو, اس زندگی کو وہ ایک اپنے لیے قید خانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں.
ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں, عام دنیا روتی ہے, ہائے وہ فوت ہو گیا, ہائے وہ ایسے. اور ویسے عام کسی بندے کے جا کے جن کے فوتگی ہوگی ادھر جا کے آپ ڈھول بجائیں تو وہ تو مریں گے, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے, ہمارے ابو فوت ہو گئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو جی مبارک ہو. لیکن اصل میں تو اس دنیا کی قید سے وہ چلا گیا اور اللہ سے جا ملا, اور وہ سچی مچی میں بھی ہوتا ہے. وہ میری طرح جھوٹی جھوٹی لبیک اللہم لبیک کرنے نہیں نا عمرہ جا رہا ہوتا کہ ہائے اللہ میاں میں آ گیا ہوں مجھے رکھ لے. بیچ میں ہوتا ہے میں خیر سے واپس آ رہا ہوں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو سچی مچی لبیک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر وقت اسی کے لیے اسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ فائنل سٹیج اس دنیا کی فائنل کے شکر ہے ہمارا وصل ہوا, وصال ہوا. اب اس کو بھی یہ شریعت نہیں ہے, یہ مذہب نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک کلچر کہہ لو پاگلوں دیوانوں کی اپنی. جس طرح ایک بابا جی تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھولوں کے ساتھ رخصت کرنا, ان کے لوگوں نے ڈھول بجائے, ٹھیک, کیوں, اس کا اپنا اللہ کے ساتھ ہے. وہ یہ نہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے آپ کو کہ یہ کوئی مذہب ہے یا مذہبی تہوار ہے, اس کی ایک اپنی پاگل پن دیوانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع نہیں کر دی کہ تم نے اس چرواہے کو کیوں منع کیا, تمہیں کیا پتا ہے میں اس کی کتنی باتیں سنتا تھا. کیا اللہ جذبہ دیکھتا ہے, خلوص دیکھتا ہے, سٹائل نہیں دیکھتا. لیکن اس کو آپ مذہب نہیں بنا سکتے. مذہب میں پھر خام خواہ کی انٹریاں ہوتی ہیں, جس طرح کعبے میں لوگ ننگا ڈانس کرنا شروع ہو گئے تھے طواف کے نام پہ اور سارا. نہیں, وہ جو مذہب ہے وہ وہی رہے گا, ٹھیک. لیکن پاگلوں دیوانوں کو اب آپ کعبے میں تو نہیں جانے دیں گے. اب یہ بچہ جو کچھ یہاں کر رہا تھا, جو اس کی حالت تھی, اس کی ماں سمجھتی ہے وہ پاگل ہے, میرے ساتھ وہ بالکل گستاخی نہیں کرتا, میرے ساتھ وہ جو میں جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اب وہ ان کو ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے, نہ ہر ایک نے انہیں گلے لگانا ہے, نہ ہر ایک نے انہیں پیار کرنا ہے, نہ ہر کوئی ان کو سمجھ سکتا ہے, نہ ان کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہے. اور یہ لفظوں شفظوں کو نہیں دیکھتے, انہیں سکون جو کیوں ملتا ہے وہاں پہ, ان کے جو اپنے طرح کے جو ان جیسے لوگ ہوتے ہیں انہیں انہی میں سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. انہیں آپ نماز بھی پڑھوائیں گے بیچاروں کو, انہیں کوئی پتہ نہیں چلنا, انہوں نے 6 سجدے ہی کری جانے ہیں, منہ کہیں اور کر لیں گے, وضو ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں چلتا, گھومنا شروع کر دیں گے. ان لوگوں کو یہ بابے شابے پیار کرتے ہیں, جو بابے ہوتے ہیں, بابے نے پیار کیا ہوتا ہے, وہاں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں پیار ہی ہوتا ہے, ٹھیک. عرس اس دن ایک یاد اکٹھا ہونے کا ایک بہانہ ہے, آپ ایسے سمجھ لیں. اب آپ نے اکٹھا ہونا ہے اور خوشی منانی ہے, حالانکہ وہ ڈیتھ اینیورسری ہے, لیکن اس دن معشوق عاشق سے جا ملا فزیکلی بھی, یہ کپڑے بھی اتار دیے اس نے نا, اس کپڑوں کی قید سے آزاد ہو گیا. وہاں پہ تو بابا جی نہیں ہیں, بابا جی کا تو وہاں جسدے خاکی ہے نا, نشانی یہ کپڑے جو تھے ان کے وہ ہیں وہاں پہ. باقی وہ کہاں گئے. اب یہ جی ڈاکٹر صاحب مردہ نہیں کہتے, فلانا نہیں کہتے, یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اسلام کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس میں مجھے بولنا پڑے گا, نہیں تو مولانا اسحاق صاحب کی دیکھ لیں, وہ اہل حدیث تو سب سے زیادہ کٹر بولتے ہیں, ان کی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انتقال کو اور موت کو. موت کا ذائقہ آپ نے چکھنا ہے, یہ فزیکل زندگی سے آپ نے جانا ہے. ویسے تو انسان پہ موت کا مقام ہی نہیں ہے. حضرت انسان جو ہیں جب آئے ہیں, یہ روحیں تو اس دن کی پیدا ہوئی ہوئی ہیں, اللہ نے کی ہوئی ہیں, اللہ کی روح ہے سب میں. اب یہ روح لیکن اپنے اپنے وقت پہ یہ سارے آ رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ کہیں گے جن کے جو اس دن قیامت والے دن فیل ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو بس وہاں بہت تھوڑی دیر رہے تھے. آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھیں, آپ اپنے نادرہ کے ریکارڈ میں چیک کریں, ہم تو صرف 40 ایئرز 70 ایئرز 80 ایئرز 90 ایئرز. اور جو اس ٹائم ہوگا, جو ٹائم فریم وہ ہوگا قیامت والے دن کا, جو ٹائم فریم ہوگا, جو وہاں کا ٹائم فریم ہے, وہاں کا ایک دن یہاں کی 1000 سال کے برابر ہے, اور اس دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ اس ٹائم فریم کے حساب سے چونکہ اب ان کا وہ ریفرنس ہوگا, تو اس میں کہیں گے یا اللہ ہم تو بس وہاں تھوڑی سی دیر, پتہ نہیں ایک دن بھی نہیں رہے, مطلب بس ایویں ہی رہے, تو ہمیں واپس بھیج, اب ہم بڑا اچھا ٹائم گزاریں گے. لیکن اب یہ واپسی تو نہیں ہوگی. تو اللہ بھی آگے سے کہیں گے کہ ہاں تم بہت تھوڑی دیر رہے, اللہ بھی کہیں گے کہ تم بہت تھوڑی دیر رہے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے, جو نیک ہوں گے, جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا, یا جو بھی اللہ کے بندے ہوں گے, وہ بڑی حیرانی سے انہیں کہیں گے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے, یار یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو, ہم سارے تو شروع سے ادھر اکٹھے ہی تھے, ہم ادھر ہی تو تھے, شروع سے لے کے آخر تک ادھر ہی تو تھے. اب یہ کیا ہے, یہ کون سی موت اور زندگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم بہت تھوڑی دیر رہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں ہاں تم بہت تھوڑی دیر رہے. اور جو اللہ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار شروع سے ادھر ہی تو تھے اور اکٹھے ہی تھے, اور ابھی تک اکٹھے کیوں کہہ رہے ہو کہ تھوڑا سا ٹائم رہے, سارے ہی تو تھے. انہیں وہ بھی نہیں نظر آ رہے تھے, اس لیے کہ یہ اندھے ہیں, یہ جو دل کے اندھے ہیں, جو کانوں کے گونگے بہرے ہیں, جن کے دل مردہ ہیں,
انہیں نہ ادھر اللہ نظر آیا، نہ آگے نظر آنا ہے، نہ اللہ والے نظر آنے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں تو بس یہ دنیا کی یہی چیزیں، انہیں دنیا نظر آئی، انہوں نے دنیا کی بات کرنی کہ وہاں تو ہم بہت تھوڑی دیر رہے. جو اللہ والے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، جن کی دل کی آنکھیں ہیں، جن کی جو یہاں بھی آنکھوں والے ہیں وہ آگے بھی آنکھوں والے ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، اور وہ یہاں بھی انہیں دیکھ رہے تھے، وہ اگلے عالم میں بھی کہیں دیکھتے ہوں گے. ہم تو نہیں انہیں دیکھ سکتے، یہ جو فزیکل ورلڈ والے، ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں. لیکن جو یہاں رہ کے بھی جن کی دل کی آنکھیں کھل گئیں، یہاں رہ کے بھی جن کے دل زندہ ہیں، جو بابا جی کہتے تھے مردہ دلوں کو زندہ کرو. ٹھیک ہے، مردے زندہ کرنے کا زمانہ گیا، اب مردہ دلوں کو زندہ کرو. تو مردہ دل وہی ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کا خوف خدا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی مظلوم کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو انہیں اللہ بھولا ہوا ہے نا. اگر کہنا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ظلم کرنا، اس کا مطلب ہے نہ آپ کو قیامت کا ڈر ہے کہ اس دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. اگر آپ حکمران بنے ہوئے ہیں، آپ سارا ہڑپ کری جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو مرضی فگرز دکھا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں حق پہ ہوں، میں فلاں ہوں، تو آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو جس لیول پہ ہے وہاں پہ وہ جب ڈرامہ کرتا ہے، اگر اسے اللہ یاد ہو، اگر واقعی اللہ یاد ہو، جو میں مثال دیتا ہوں تو کیمرے کی اور اشارے کی. ٹھیک ہے، کہ اشارے پہ کیمرہ لگ گیا تو اب سارے رک جاتے ہیں، اور اگر اشارہ کیمرہ نہ ہو تو گزر جاتے ہیں. حالانکہ اللہ سمیع و بصیر ہے، لیکن یہ کیمرے کو سمیع و بصیر مانتے ہیں، کیمرے سے ڈرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اسی کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر ہے. تو اگر یہ اتنا بھی جانتے ہوں کہ ایک دن ہم نے پکڑے جانا ہے، تو پھر ہی نہ کریں. تو چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب باتیں ہی ہیں، یہ کہانیاں ہیں، ایتھے ہی کھاؤ لٹو تے پھٹو تے جیے بٹو، اے کہہ دیں گے نا بات. وہ بیچارہ تو اپنی قربانی دے گیا، وہ تو شہید ہے. اگر جو بھی ہے اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اب نا آپ اپنا تو دیکھیں نا، کہ کمائی تو نہیں کھانی ہم سب نے، اپنا اپنی کھانی ہے. تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں، کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار ہم سارے ہی اترتے، یہ کیا بات کر رہے ہو تم لوگ، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے. باقی وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں نہیں سنا سکتے، لیکن جنہیں میں چاہوں، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن جنہیں میں چاہوں. ٹھیک ہے، انبیاء اپنی قبروں میں کہتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، آپ اپنی قبروں میں کہتے ہیں زندہ ہوتے ہیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے نا کیسے ہیں، اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں، یہ آگے ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ قرآن میں ذکر بھی ہے اللہ کا، میں قرآن سے باہر تو نہیں بات کر رہا. تو بہرحال یہ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، میں تو انہیں یہ بھی نہیں، میں تو بابا جی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ کلندر ولی ہے، وہ میں کبھی نہیں کہتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ہاں وہ میں بابا جی ضرور انہیں کہتا ہوں، اللہ کا بندہ. یا چلیں ایک اچھا، میں یہ بھی چھوڑ دیں، بڑا اچھا سوشل ورکر، جس نے میرے جیسے پاگلوں دیوانوں کو منہ لگایا، پیار کیا، تو بھائی میرا تو دل کرتا ہے اس کو ملنے جانے کا. یا وہاں میں اب اور کیا کر سکتا ہوں، وہاں جا کے ایک میلہ ہی لگاؤں گا نا. میلہ ہوتا ہے ملنے کا نام، وہاں دوست یار سارے مل جاتے ہیں سال بعد، آپس میں کئی باتیں یاد بابا جی کی ہیں، گپیں ہی مارنی ہوتی ہیں، اور کیا کرنا ہوتا ہے. میلہ ٹھیلا. باقی یہ مذہب شذب نہیں ہے، میں عشق کسی مذہب سے فارغ ہے، یہ خود ایک بہت بڑا مذہب ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں، معشوق عاشق ان کے درمیان ایک ہی چیز عشق ہے بس. عشق پاگل دیوانہ کر دیتا ہے، ان چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں. تو وہ آنا چاہتی اسے 100 بسم اللہ لے آنا، لیکن اسے پیار پیار سے ساتھ سمجھانا تھا کہ وہ آپ نے اصل میں اللہ نے آپ کو گواہی دی، اللہ نے کیا. بابا جی بھی اللہ کا کہتے تھے، میں بھی اللہ سے مانتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانتے. جی جی سر، میں نے سب کچھ بتا دیا. میں نے اس سے وہ سید آدی نا کتنے سنے گی دری، وہ اپنی ٹون کلاس ہے. جی سر رحمان کا بھی میں نے کہا اسے، اور دعا کا بھی، لیکن وہ مجھے بڑی پیاری لگی. پیاری باتیں بہت خوبصورت، اور وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی مجھے. کیونکہ مجھے کہتی ہے کہ نا ولی، مجھے کہتی ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں اللہ تو نہیں مل سکتا، تو ہمیں ولی تو مل سکتے ہیں نا. تو اگر آپ کسی ولی کو بھی جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں مرنے کے بعد اگر اللہ کے سامنے جا کے یہی کہہ دوں کہ میں تو ان کو جانتی ہوں، اور وہ مجھے ایکنالج کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ تو میرا کام بن جائے گا اسی سے. اور وہ اس طرح کی بڑی خوبصورت بات، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت عرصہ جیسے نا، مطلب دعا والے لوگ جیسے باتیں کرتے ہیں، بالکل ویسی باتیں. تو مجھے کہتی ہے کہ میں جب گئی نا دربار میں، تو میں نے سب پڑھا بابا جی کے بارے میں، کاکیوں سے بہت لکھا بھی ہوا تھا، کاکیوں والے سرکار اس طرح. میں نے کہا تو
مجھے کہتی مجھے اب یاد بھی بہت آ رہا تھا اس طرح. میں نے کہا تو آپ بھی بابا جی کی کاکی ہیں. مجھے کہتی, اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا یہ تم نے بہت بڑی بات کی ہے. میں نے کہا نہیں آپ بابا جی کی کاکی ہیں. اچھا یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے تم نے, واقعی ایسا ہے. تو مجھے اس پہ بہت پیار آ رہا تھا. میں نے اس لیے اسے کہا کہ اچھا آپ عرس پہ بھی چلیں, آپ کا دل کر رہا ہے تو ہم نے عرس پہ جانا ہے, آپ چلی چلیں ہمارے ساتھ. بسم اللہ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان